اب ہم یسوع مسیح کے اس دوسرے کلمہ کے اوپر غور کریں گے جو اس نے صلیب کے اوپر ادا کیا، اور ہم پڑھیں گے لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا اس وقت اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک ہی بات پر ڈٹی ہوں۔ صلیب کے ارد گرد کھڑے سارے لوگ مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے، لیکن اس ڈاکو کا بیان ان لوگوں سے اور اپنے ساتھی ڈاکو سے بالکل فرق تھا۔ اس کا نظریہ، اس کے خیالات مسیح کی بابت ان لوگوں سے بالکل مختلف تھے جو لوگ نیچے سے تانے دے رہے تھے۔ جو خیالات لوگ نیچے سے پیش کر رہے تھے، اس کے خیالات بالکل فرق تھے۔ جب اس نے سنا کہ مسیح یہ دعا کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، تو اس کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ مسیح سے کچھ کہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بات سچی ہے، اٹل ہے کہ مسیح نے اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فردوس کا بانی ہے۔ اس کی بابت لکھا ہے کہ ہر ایک چیز اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا کی گئی۔ وہ فردوس کا بنانے والا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے فردوس میں لے جائیں۔ یسوع مسیح کو چھوڑ کر اور کسی بھی راہ سے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شخص فردوس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو دیکھ سکتا۔ یسوع مسیح کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ اپنے نیک اعمال سے، خیرات دینے سے، روزہ رکھنے سے، لمبی لمبی دعائیں کرنے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ فردوس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے۔ فرض کر لیں اگر کوئی شخص مسیح کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے، اور اگر وہ یہ سوچے کہ میں کسی اور راستے سے فردوس میں داخل ہو جاؤں، تو یہ بات وہ یاد کر لے کہ فردوس کے راہ تک اگر وہ چلا بھی جائے، پہلی تو بات ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ فرض کر لے اگر کوئی وہ اور راہ اختیار کر کے وہاں پر پہنچ بھی جائے تو وہ دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا۔ مسیح جو ہے وہ دروازہ ہے، وہ راہ ہے۔ ہیلیلویا! اس کے بغیر نہ تو کوئی راہ ہے اور نہ کوئی دروازہ ہے۔ یسوع مسیح بہت ساری راہوں میں سے ایک راہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آسمان تک جانے کے لیے مسیح بہت ساری راہوں میں سے ایک راہ نہیں ہے، بلکہ وہ واحد راہ ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی راہ جو ہے وہ آسمان تک نہیں جاتی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ فردوس میں داخل ہو جائے، یا جب زمین پر اس کی آنکھیں بند ہوں تو وہ خدا کے پاس چلا جائے، تو پھر ضرور ہے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کر لیں۔ یہ ڈاکو جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا، یہ انسانوں کی ایک مکمل تصویر ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ مرتے ہوئے بشر کے لیے واحد امید خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ رہی ہیں اور وہ زندگی کے آخری حصے میں ہے اور موت اور زندگی کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے اور آخری سانسیں گن رہا ہے، میرا پیغام آج ان سبوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم فردوس کے وارث ہو جائیں، تو ضرور ہے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو قبول کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر فردوس میں داخلہ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ آؤ آج اس گڈ فرائیڈے پر 10 اپریل 2020 میں آپ اپنی زندگیاں مسیح کو دے دیجئے، کیونکہ وہی فردوس تک جانے کی واحد راہ ہے۔ خدا اس کلمہ کے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ آمین۔